الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال مقتحم فهزموهم بإذن اللہ پس شکست دی انہوں نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اس کی مدد سے وقتل داود جالوت اور قتل کیا داود نے جالوت کو وآتاہ اللہ الملک والحکمہ اور عطا فرمائی اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت وعلمہ مما یشاء اور تعلیم دی اسے جس کی چاہی ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دور کرے لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ساتھ لفسدت الارض البتہ فساد پھیل جائے زمین میں ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے جہان والوں پر تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق یہ آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر سچ سچ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ آمنت باللہ و بآیاتی۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے طالوت اور اس کی لشکر اور جالوت اور اس کے لشکر کی میدان جنگ کی حالت اور دونوں لشکروں کے روبرو اور آمنے سامنے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے اور دعا مانگنے کا ذکر تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، جب یہ دونوں لشکر میدان جنگ کے اندر آمنے سامنے آئے اور جالوت جو ایک طاقتور آدمی تھا اور قوم عمالقہ کا بادشاہ اور سردار، اس نے جب اس قلیل جماعت کو دیکھا تو اس نے کہا کہ پورے لشکر کے مقابلے کی ضرورت نہیں ہے، اس جماعت کے مقابلے کے لیے تو میں تنہا اور اکیلا ہی کافی ہوں۔ اور اس نے میدان میں نکل کر کے اپنا مبارز اور مد مقابل طلب کیا۔ فرمایا کہ دو رنگے گھوڑے پر سوار تھا اور پورے جسم کے اوپر پیتل کی بنی ہوئی زرہ تھی، سر پر خود رکھا ہوا تھا۔ بعض حضرات نے اس کے وزن کے بارے میں کہا کہ 3 من اس کا وزن جو اس نے زرہ پہن رکھی تھی اس کا۔ تو اس نے اپنا جب مبارز اور مد مقابل طلب کیا تو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے مقابلے میں وہ پس و پیش سے کام لینے لگے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام جو اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، کم عمر تھے اور بعض روایات کے مطابق جہاد کی نیت سے آئے بھی نہیں تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ کوئی بھی مد مقابل نہیں آ رہا تو وہ طالوت کے پاس گئے اور جا کر کے ان سے درخواست کی کہ مجھے اجازت دیں۔ طالوت نے دیکھا کہ یہ کم عمر ہیں تو عذر کیا کہ آپ نوجوان ہیں، تجربہ نہیں ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دوبارہ اصرار فرمایا تو طالوت نے اجازت دے دی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب یہ آ رہے تھے میدان جہاد کے اندر تو راستے میں جب یہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک پتھر نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی، یا داؤد خذنی فبی تقتل جالوت، کہ اے داؤد مجھے ساتھ لے لو اور میرے ساتھ تم جالوت کو قتل کرو۔ انہوں نے اس پتھر کو اٹھا کر کے اپنے تھیلے میں ڈال دیا، آگے بڑھے تو دوسرے پتھر نے آواز دی، اسے بھی اٹھا کر کے تھیلے میں رکھ دیا، آگے بڑھے تیسرے پتھر نے آواز دی تو اسے بھی اٹھا کر کے تھیلے میں رکھ دیا۔ اب جس وقت یہ میدان جہاد کے اندر اترے تو بعض روایات کے مطابق طالوت نے انہیں گھوڑا دیا، زرہ پہنائی، اسلحہ دیا
اور یہ اسلحہ لے کر کے تھوڑے سے آگے بڑھے اور پھر واپس ہو گئے۔ طالوت کہنے لگا کہ شاید یہ گھبرا گئے ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے واپس ہو کر کے کہا کہ اگر میری اللہ رب العزت مدد نہ کریں اور اللہ کی نصرت اور مدد مجھے حاصل نہ ہو تو ان ہتھیاروں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ان ہتھیاروں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی مرضی کے مطابق جس طرح سے چاہوں جالوت کا مقابلہ کروں۔ ہتھیار اتار دیے اور اپنا وہ تھیلا اٹھا کر کے گلے میں ڈال دیا اور ہاتھ کے اندر پتھر پھینکنے والی جو غلیل ہوتی ہے وہ غلیل پکڑ کر کے میدان کے اندر چلے گئے۔ جالوت نے جب یہ دیکھا کہ ایک نوجوان ہے کا محمد، تو اس نے کہا کہ کیا تم میرا مقابلہ کرو گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ پہلے تو اس نے کوئی اس کو اہمیت نہیں دی اور پھر کہنے لگا کہ تم یہ غلیل اور پتھر اٹھا کر کے اس طرح میدان میں آئے ہو جیسے کہ گویا کسی کتے کو مارنے کے لیے آئے ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تم کتے سے بھی زیادہ بدتر ہو کہ تم اللہ کے دشمن۔ جالوت نے کہا کہ آج میں تمہارے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پرندوں کو بھی کھلاؤں گا اور زمین کے اندر درندوں کو بھی کھلاؤں گا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ہی ٹکڑے کرے گا۔ اور یہ کہہ کر کے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تھیلے میں سے ایک پتھر نکال کر کے کہا بھی اس میں الہ ابراہیم، اسے غلیل کے اندر رکھ دیا، اور دوسرا نکالا اور کہا بھی اس میں الہ اسحاق، اسے رکھ دیا، اور تیسرا نکالا اور کہا بھی اس میں الہ یعقوب، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے رب کے نام کے ساتھ۔ اب ان کو حرکت دی تو بعض روایات کے مطابق یہ تینوں پتھر آپس میں مل گئے، ایک پتھر بن گیا، اور داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو پھینکا غلیل کے ذریعے سے تو سیدھا جالوت کی دونوں آنکھوں کے درمیان ناک کے اوپر پیشانی پہ لگا اور اس کے دماغ کو چیرتا ہوا پیچھے سے گدی سے نکل اونڈے منہ گل پڑا۔ داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور اسی کی تلوار لے کر کے اس کی گردن اتاری اور طالوت کے سامنے لا کر کے پھینک دی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی نصرت، اس کی مدد سے طالوت کے لشکر نے جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دی۔ بقیہ جو لشکر تھا وہ بھی بھاگ پڑا اور بے شمار لوگ ان کے اندر مارے گئے، اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فتح یاب کیا۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی اور حکمت عطا فرمائی۔ حکمت سے مراد نبوت۔ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام سے پہلے نبوت الگ خاندان میں بنی اسرائیل کے اندر آتی تھی اور بادشاہت الگ خاندان میں ہوتی تھی۔ جو یہودا کا خاندان تھا اس میں سلطنت کا سلسلہ چلتا تھا، اور لاوی کے خاندان میں نبوت کا سلسلہ تھا۔ تو یعقوب حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اللہ نے ان دونوں چیزوں کو جمع فرما دی کہ بادشاہت بھی اور نبوت دونوں اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ طالوت کے انتقال کے بعد بادشاہت دے دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ نے نبوت دے دی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو اس چیز کی تعلیم دی جس کے بارے میں اس نے چاہا۔ بعض رات نے فرمایا کہ اس سے مراد زرع سازی کی تعلیم ہے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو زرع سازی کی تعلیم دے دی اور لوہے کو ان کے ہاتھ کے اندر موم بنا دیا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اللہ نے لوہے کو داؤد علیہ السلام کے لیے موم بنا دیا تھا، ہتھوڑا چلانے کی، گرم کرنے کی ضرورت نہیں،
بلکہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اپنے دست مبارک سے جس طرح سے چاہتے اس کو موم کی طرح سے پھیر کر کے اس سے زرہ سازی کرتے اور روزانہ ایک زرہ بنا لیتے. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. بعض رات نے فرمایا کہ اس سے مراد داؤد علیہ السلام کو زبور کی تعلیم دینا ہے کہ اللہ نے زبور عطا فرمائی اور زبور کی تعلیم دی. اور جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو اس قدر خوش الہانی سے تلاوت فرماتے تھے، مناجات کرتے تھے. فرمایا کہ جو جانور ہوتے، جنگل کے جو درندے ہوتے وہ بھی جمع ہو جاتے اور جو پرندے ہوتے اسمان کے وہ بھی آ کر کے صاحبان کی طرح داؤد علیہ السلام کے سر کے اوپر آ کر کے جمع ہو جاتے. پہاڑ اس تسبیح کے اندر ساتھ شامل ہو جاتے اور ہوا رک جاتی اور پانی کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یا جبال اوبی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. ہم نے پہاڑوں کو یہ حکم دیا تھا یا جبال اوبی معه کہ داؤد علیہ السلام کی مناجات کا جواب دو اور اس کی مناجات کے اندر اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ. والطیر. اور اسی طرح ہم نے پرندوں کو حکم دیا تو میں کہ انتہائی اللہ رب العزت نے ان کو خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی کہ جب مناجات کرتے تو ایک سناٹا چھا جاتا. تو یہ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ کہ اللہ رب العزت نے جو چاہا حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کا علم دے دیا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اب یہاں سے اللہ رب العزت جہاد کے مشروع ہونے کی حکمت اور اس کا سبب اور اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جہاد کا حکم کیوں دیا، جہاد کی مشروعیت کی حکمت کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے. تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ. اگر اللہ رب العزت جہاد کا حکم نہ دیتا اور جہاد مشروع نہ ہوتا اور کافروں کو اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کے ذریعے سے شکست سے دوچار نہ کرتا تو لفسدت الارض. زمین کے اندر فساد برپا ہو جاتا، سارا نظام تیز و بالا ہو جاتا اور سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا. جس کا اقتدار ہوتا، جس کے پاس طاقت ہوتی، وہ زمین کے اندر فتنہ و فساد مچاتا اور شہروں کے شہر ویران کر دیتا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اللہ نے جہاد کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس جہاد کے ذریعے سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دور کر دے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین کے اندر جتنے بھی عبادت خانے ہیں، چاہے وہ کلیسا ہوں اور چاہے وہ مساجد ہوں، چاہے وہ خانقاہیں ہوں، لہدمت، ان سب کو ویران کر دیا جاتا، گرا دیا جاتا، ملیا میڑ کر دیا جاتا. جہاں پر لوگ جا کر کے اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں ان عبادت خانوں کو مسمار کر دیا جاتا اور اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے کہ جب ایک قوم سرکشی کے اوپر آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت دوسروں کو اٹھا کر کے ان کی سرکوبی فرما دیتے ہیں. اس دنیا کے اندر کئی فرعون آئے، کئی قارون آئے اور کئی نمرود آئے، لیکن اللہ رب العزت نے سب کو نیست و نابود کیا جب وہ فساد کے اوپر آ گئے. ایک وقت آیا کہ دنیا کے اندر کیسر و کسرا کی حکومت تھی، وہ سپر پاور تھے، اللہ نے انہیں نیست و نابود کیا. ایک وقت آیا کہ جرمن کا سکہ چلتا تھا پوری دنیا کے اندر، ان کا توتی بولتا تھا، وہ مٹ گئے. ایک وقت آیا کہ برطانیہ کا پوری دنیا کے اوپر سکہ چلتا تھا، اللہ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. پھر ایک وقت آیا کہ روس کا غلبہ تھا، اللہ نے انہیں بھی پاش پاش کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور آج امریکہ ہوں. لیکن وہ وقت دور نہیں ہے کہ اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کا نظام ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ
لفسدت الارض، اگر اللہ ایسا نہ کرے تو زمین کے اندر فساد برپا ہو جائے، لیکن ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اللہ کا فضل ہے جو جہان والوں پر کرتا ہے کہ جو کمزور ہوتے ہیں، جو مظلوم ہوتے ہیں، بالآخر اللہ کی مدد آتی ہے اور ظالموں کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔